اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ شورا شروع کرنے لگے ہیں۔ ایک آپ نے پیچھے سورہ شعراء پڑھی تھی، شاعری، پوئٹس والی، اس کا پوئٹس مطلب ہوتا ہے، شورا کا مطلب ہوتا ہے کنسلٹ کرنا ایک دوسرے کو۔ تو یہ سورہ جو شورا ہے یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین کاف، یہ تو وہ حروف مقطعات ہیں دو آیتوں میں کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے، حروف مقطعات کے لیے میں نے کافی واضح کر کے بات بتا دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک کاللہ العزیز الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ جو تم سے پہلے بھی اور تمہاری طرف بھی یہ وہی جو کی جا رہی ہے نا چیز، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ کی کس نے ہے؟ اللہ نے، جو عزیز ہے اور جو حکیم ہے۔ عزیز غلبے والا اور حکیم حکمت والا، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی وائز بھی ہے، جو بہت ہی اوور پاورنگ بھی ہے۔ اس نے اس طرح سے یہ وحی کرتا ہے وہ کہ تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے بھی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ ایسا ہے کہ اسی کے لیے ہیں سارے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند ہے، علی ہے اور عظیم، بہت بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، تو قریب ہے کہ آسمان جو ہیں وہ پھٹ جائیں، اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، والملائکۃ، اور فرشتے جو ہیں، یسبحون بحمد ربہم، جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور استغفار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں رہتے ہیں، یعنی انسانوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یقین کر لو کہ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، یعنی وہ بھی یقین کرنے کی بات ہے، اور پھر آگے انا ہے جو، یعنی یقین کر لو، آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ یقیناً یہ بات پکی ہے کہ اللہ جو ہے وہی غفور بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بار بار مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ ویسے وہ میں نے ایک بک ہے، میں نے پبلش ہوئی ہے وہ میری، اس میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے نام ان کو اردو میں بھی کوشش کی ہے۔ یہ لسان العرب سے سیدھی بات ہے، میں کون ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، لیکن یہ ان کی اتنی کمال مجھے بات لگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، جو ان کے اندر لفظ روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، وہ شروع وہیں سے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بڑی اچھی مجھے یہ بات ان کی لگی۔ تو اس کے وجہ سے، یعنی اس کی مدد کے ساتھ، لسان العرب کی مدد کے ساتھ، میں نے انہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو یو کین بائی دیٹ بک۔ تو وہ کوئی میرا خیال ہے 700 اتنی کی ہے، بہت زیادہ اس کی پرائس بھی نہیں ہے، تو وہ آپ لوگ یو کین بائی اٹ۔ 12 یہ میں نے بائی دا وے اس لیے بتا دیا کہ میرے بچوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، ایٹ لیسٹ ہمیں جو اچھا لگتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے نام جو ہے 99، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو اس کے 99 نیم ہیں، اور جو ان کو احصا کرے گا، احصا مینس کہ جو ان کو بولے گا بھی منہ سے اور ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اللہ کے ناموں کو کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر رحمتیں بہت سی کرے گا، اور جنت اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو وہ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ if you want to، یعنی پتہ چلتا ہے بندے کو، ہر دفعہ میں غفور کا، رحیم کا، علی کا، عظیم کا، اب میں عزیز کا، حکیم کا، یہ کیا بار بار میں آپ لوگوں سے کہوں، بتا چکی ہوں۔ ایک آدھ بات تو بتا دیتی ہوں، نام جو نیا آتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کے پاس وہ ہوگی بک تو آپ اوروں کو بھی بتا سکیں گے۔ بہرحال جی، یہ کیا ہے، وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، ہاں
جو لوگ اس کے علاوہ اولیاء پکڑتے ہیں، اب یہ اولیاء بھی میں بہت دفعہ آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ یہ اولیاء کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں تو ولی ہمارا اللہ ہی ہے، لیکن اگر ہم اولیاء اور کوئی اولیاء جو پکڑتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اولیاء، اللہ جو ہے وہ ان کے اوپر ان کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ ان کو بھی دیکھ لے گا، جن کو وہ اولیاء پکڑ رہے ہیں ان کو بھی ان کی بھی حفاظت۔ وما انت علیہم بوکیل، تمہیں ان کا وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم ان کے فور وکالت کرو، نہ تم ان کے اگینسٹ وکالت کرو، ٹھیک ہے؟ تمہیں ان کا وکیل بننے کی اللہ آپ پہ ان کی کر لے گا، اللہ ان کے اوپر حفیظ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تو ہم نے یہ جو تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے عربک میں، اسی طرح سے ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے عربک کے اندر، تاکہ تم جو یہ مکہ ہے، ام القریٰ کہتے ہیں اسے، بستیوں کی ماں، یعنی سب سے بڑی بستی ام القریٰ کہتے ہیں مکہ کو، تو یہ تم تاکہ ام القریٰ کے اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو تاکہ تم وارن کرو۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تم انہیں وارن کرو اس دن سے، جمع ہونے والے دن سے، جس کے اندر کی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ فریقٌ فی الجنت اور فریقٌ فی السعیر، جس دن ایک گروہ جو ہے، ایک فریق جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک فریق جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں ہوگا، سعیر میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمہیں ایک ہی، یعنی کہ گروپ، یہ دو گروپ بتائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ تمہیں ایک ہی گروپ رہنے دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو انجسٹ لوگ ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی ولی نہیں ہوگا، دوست نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں اتخذوا من دونہ اولیاء، تو جو پھر اس کے علاوہ کسی کو اولیاء پکڑتے ہیں نا، فاللہ هو الولی، تو سمجھ لو کہ اصل میں ولی اللہ ہی ہے صرف۔ وہو یحیی الموتیٰ، وہی دیتا ہے مردوں کو زندہ کرے گا، وہی وہو علی کل شیء قدیر، وہ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تم شک کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو نا، تو حکم اس میں سب میں اختلاف تم بے شک کر لو، لیکن اصل میں اینڈ پہ حکم کس کا ہوگا؟ صرف اللہ ہی تعالیٰ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، تو یہ جو ہے تم کہہ دو کہ یہ ہے جو میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے جس کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، وہ الہ انیب، اور اسی کی طرف میں پلٹ پلٹ کے جاتا ہوں، اپنی ساری توجہ میں رکھتا بھی اسی کی طرف۔ فاطر السماوات والارض، وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فاطر یعنی انہیں پیدا کرنے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں کے اندر سے تمہارے اسپاؤسز بنائے اور جانوروں کے بھی اسپاؤسز بنائے۔ یزرعکم فی لیس کمثلہ شیء، اس نے اس طرح سے اس زمین کے اندر تمہیں پھیلا دیا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی شے ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مثال دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مثال دے سکیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ بہت ہی غور سے، بہت ہی باریک، مائنیوٹ اور چھوٹی سی وسپرنگ بھی سن سکتا ہے، سمیع ہے وہ، اور بصیر ہے، بہت تیز ہے اس کی نظر۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی ساری کیز، جن سے کہ آسمانوں اور زمینوں کے سارے راز بھی کھلتے ہیں، ساری کام بھی کھلتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس ہیں، ساری اس کی کیز، اس کی کنجیاں، آسمانوں کی بھی اور زمین۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
وہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہر چیز سے کا علم رکھتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے شروع کیا تمہارے لیے ایک راستہ، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے راستوں میں سے ایک راستہ شروع کیا، ما وصی بہ، جس کے ساتھ کہ تمہارے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مومنوں کے لیے، لکم تم سب لوگوں کے لیے یا انسانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک راستہ شروع کیا، جس کے ساتھ کہ نوح بھی وصیت کرتے رہے، جس راستے کی طرف نوح علیہ السلام بھی بلاتے رہے، والذین اوحینا الیک، اور وہ بھی چیز جو تمہاری طرف ہم نے یہ کی ہے، وہی کی ہے، یعنی یہ قرآن حکیم، یہ بھی اسی طرف راستہ دکھاتا رہا، اسی راستے کی طرف، یعنی وہ شروع کیا اس نے۔ اور وما وصینا بہ ابراہیم، اور اسی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نصیحت کی، اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی، اسی راستے کے ساتھ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی، اور ہے کیا وہ ان اقیم الدین، کہ تم اس راستے کے اوپر قائم ہو جاؤ، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو، اختلاف کی کوئی بات نہیں، ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ فارم وہ آپ رکھیں اور اس کے بعد اسے ڈسکس کریں، اور جو صحیح علم اور عقل کے اوپر پورا اترتا ہو اس کو مان لیں۔ ڈفرینس آف اوپینین از ناٹ بیڈ، بٹ یہ جو تفرقہ ہے نا، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس راستے کے اندر پھر تفرقہ نہ ڈالو، ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں بھی دکھا رہا ہوں میں، جو نوح سے لے کے نوح کو بھی اسی کی تھی، اس کے بعد ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سب کو اسی دین کی میں نے راستہ یہ دکھایا ہے، اور اسی کے اوپر تمہیں قائم ہو کے چلنا چاہیے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کے اوپر یہ ان کو بڑی یہ بھاری بات لگتی ہے، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف کہ تم انہیں بلاتے ہو نا، وہ انہیں بڑی ہی مشکل بات لگتی ہے، بڑی بھاری بات لگتی ہے انہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس راستے کی طرف چن لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دے دیتا ہے اس راستے کی طرف جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کو وہ اس راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چن لیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ کیا نہیں ہے، انہوں نے فرقے ہوئے نہیں، سوائے اس کے کہ ان کے بعد علم آ چکا تھا۔ لیکن وجہ کیا ہوئی ان کا تفرقہ کرنے کی، پھاڑنے کی، توڑنے کی، فرقے بنانے کی؟ بغیم بینہ، ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کا جذبہ۔ میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ بچوں یہ جو ہے نا ڈفرینس آف اوپینین از ناٹ بیڈ، وہ بہت اچھی بات ہے، بہت سی باتیں کھلتی ہیں اس سے، بندہ ایک دوسرے کا ویو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی کا بہت ہی پاورفل ویو ہوتا ہے پھر اس کو بندہ مان لیتا ہے۔ لیکن تفرقہ جو ہے نا، فرقے بنانا، وہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جب زدہ شروع ہو جاتی ہے آپس میں، جب آپس میں دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں کرتے آپ، تو پھر جو ہے وہ بغاوت کا جو جذبہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ پھر تفرقہ پیدا کرتا ہے اور وہ پھر فرقے بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ تو یہ جو تفرقہ بازی کرتے ہیں نا، جو فرقے بناتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے رب کا ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی، ایک مقرر وقت تک کے لیے ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی، تو ان کے درمیان میں فیصلہ تو کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ،
اور یقیناً جن لوگوں کو کتابوں کا وارث بنایا گیا تھا، کتاب کا وارث بنایا گیا تھا ان کے بعد، وہ اس سے بڑے شک میں پڑے ہوئے. ٹھیک ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، تو تم جو ہے نا اسی کے ساتھ ان کو بلاتے رہو. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، انہیں دعوت دیتے رہو اسی کے ساتھ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس پہ ثابت قدم رہو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی کبھی بھی پیروی نہ کر بیٹھنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور ان سے کہہ دو، اپنے دماغ میں بھی یہ بات پکی بٹھا لو، آئیڈیا ہولڈ کر لو یہ، اور پھر ان سے بھی کہہ دو کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں اس چیز کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل کی ہے. ٹھیک ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھوں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور نہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کر لے گا. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بعد اس کے کہ مستجیب لہ، کہ جو اس یعنی جو چیز اس کے لیے یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مناسب ہے، یا جو اس کے لیے جس کا جواب کہ انہیں مل گیا ہوا ہے، تو پھر جو حجتیں وہ کرتے رہتے ہیں وہ ان کے رب کے پاس بالکل ایک لغو چیز ہیں، ایک فریولس ان کی کوشش ہے. یہ سمجھ میں آئی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حجتیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے کہ ان کو اس کا جواب دے دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حقانیت ثابت ہو چکی ہے، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا ان کی ساری حجتوں کا، اس کے باوجود بھی اگر وہ حجت کرتے رہتے ہیں تو ان کی حجت پھر ایک بالکل نامعقول بات ہے، فریولس بات ہے. ٹھیک ہے، لغو بات ہے ان کے رب کے پاس. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور ان کے لیے عذاب شدید بھی ہوگا. یہ اب دیکھیں کہ تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو ریبیل کرنے کے لیے ان کو جواب دیں، یعنی تھوڑے سے جواب ان کو دیے جا رہے ہیں. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ اور میزان نازل کیا، میزان بیلنس نازل کیا. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے کہ وہ جو گھڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ جو مومنٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ قریب ہی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدیاں مچاتے ہیں اس کے ساتھ اسے مانگنے کے لیے وہ لوگ جو کہ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اس ساعہ کے اوپر، اس مومنٹ کے اوپر جو یقین نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدیاں مچاتے ہیں. والذین آمنوا مشفقون منہا، لیکن جو اللہ کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، اور تو وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں. اب یہ اچھا میں ابھی آپ کو بعد میں یہ بات کرتی ہوں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس نے ابھی آ جانا ہے، جلدی آ جانا ہے، شام تک آ جانا ہے، صبح تک آ جانا ہے، 10 سال بعد آ جانا ہے، 20 سال بعد، 400 سال بعد، 1000 سال بعد آ جانا ہے. اس نے جانا ہے، آپ سے پوچھ کے نہیں آنا، نہ ہی کیلکولیشن کر کے آپ اس کا ٹائم مقرر کر سکتے ہیں. اس نے آنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے. جلدیاں وہ مچاتے ہیں یا اس کے متعلق پریشان وہ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. پکا ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ اس نے آنا تو ہے، تو اس کی آنے کے لیے ہم اپنی تیاری کر لیں. یہ نہ دیکھیں کہ اس نے کب آنا ہے، اس کی کون سی نشانی پوری ہو گئی. آج کل بہت ہی شور مچا ہوا ہے، یہ نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں آ گئی ہیں، بڑی نہیں آئی، ابھی بڑی آنی ہے تو چھوٹی نہیں ہے.
پتہ نہیں کیا کیا. بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ اس نے آنا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے. یعلمون انہ الحق، جان لینا ان کو یہ چاہیے کہ وہ آنا اس کا حق ہے. جلدیاں وہ مچاتے ہیں یا پینک وہ پھیلاتے ہیں یا کہتے وہ ہے کہ کب آنا ہے کب آنا ہے کب آنا ہے، یعنی ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے. جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے صرف ڈرتے رہتے ہیں. ان کا بیہیویئر ڈرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اپنے یعنی اپنے اعمال کو درست کر لیں. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، یقین کر لو کہ جو اس گھڑی سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے مطابق مریا شک پکا یقین نہیں ہو جس کو جو ڈاما ڈول یقین کے ساتھ، بلکہ مریا کے ساتھ، بلکہ شک ہے جس کو اس میں، وہ ضلال بعید میں ہے، بہت ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا لطیف ہے. لطیف کے لیے میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ اس کا مطلب جب میں نے اس کے اندر سے دیکھا بتایا، جو آپ کو بک ہے اس میں دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے آپ کو اپنے پیار اور رحمت کی گرہ میں باندھا ہوا ہے، اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. اب آپ کو اپنے پیار اور کرم، لطف و کرم تو سمجھتے ہو نا، لطف و کرم کی گرہ میں اس نے باندھ کے آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. جو ہی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً آپ کی ضرورت کو مائنیوٹلی آبزرو کر کے جلدی سے جلدی اس کا علاج آپ کو پہنچا دیتا ہے. لطیف کا مطلب یہ باریک بین ہوتا ہے نا لکھا ہوا، تو مائنیوٹلی جو آپ کی ضروریات کو دیکھتا رہتا ہے اور ایسے ان کو پہنچ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو اس نے اپنی رحمت کی، کرم کی، لطف کی گرہ میں باندھا ہوا ہے. وہ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز، قوی بھی بہت ہے، اوور پاورنگ بھی وہ بہت ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو اوور پاور کر لیتا ہے کہ وہ کسی کو رزق دینے لگا تھا تو اس کو روک لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو، یعنی آخرت کی کھیتی کو جو چاہتا ہے، اس کے لیے ہم اس کی اس کھیتی میں زیادتی کر دیتے ہیں، زیادہ اس کو دے دیتے ہیں. ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو اس دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس دنیا کی کھیتی کا، اسے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں. ومن کانا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو پھر جو دنیا ہی مانگتا رہتا ہے اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر اس کا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں نہ ہوگا. جو کہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو پھر وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو مانگ رہا ہے کہ اللہ جی مجھے اس دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دے دے، اور مجھے اس بڑے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لینا. اس کو تو ہم دے دیتے ہیں. لیکن جو صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، اس کو ہم اس کھیتی میں سے زیادہ دے دیتے ہیں جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اور جو ارادہ کرتا ہے اس دنیا کو ہی لینے کا، اسے ہم دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کوئی آپ کا جو کوشچن تھا شاید اس کا جواب آپ کو مل رہا ہو اس میں. وما لهم فی الارض ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی شرکاء ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ان کے لیے ایسا راستہ شروع کیا ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہوا. ان کے جو شرکاء ہیں، ہم لہم شرکاء، جو کوئی ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے کوئی ایسا دین نکالا ہے، ایسا کوئی راستہ نکالا ہے جس کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہوئی. وَلَوْلَا کَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَیْنَہُم، اگر ایک کلمہ پہلے سے فیصل نہ ہو گیا ہوتا، اس کا فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا کہ ایک دن آئے گا جس دن ان کا حساب کتاب ہوگا، تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ جو ظالم ہیں یقین کر لو ان کے لیے عذاب علیم ہے. ٹھیک ہے. ذرا ظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، تم ظالموں کو دیکھو گے، تم انجس لوگوں کو اس وقت دیکھو گے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہوا تھا نا، اس وقت اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے.
وہ بیڑا غرق، یہ ہم نے یہ کچھ ہے بس صرف ہمارے ہاتھوں میں، یہ ہمارے کرتوت، یہ ہمارے اعمال ہیں، اللہ معاف کرے. تو اس وقت ڈرے ہوں گے اور وہ ان پر واقع ہو کے رہے گا. وہ جو ٹائم ہے وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی باتیں مانی ہوں گی اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہے ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم. ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر. یہ ہے بہت بڑا فضل، بہت ہی بڑا فضل. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا جو وہ رحمت اور بلیسنگز اور وہ سب دیتا ہے، یہ سب سے بڑا فضل ہے. ذالک سب سے بڑا نہیں، میں کہہ رہی ہوں یہ یہاں نہیں ہے سب سے بڑا، اللہ مجھے معاف کرے، کبیر ہے. یہ فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. اچھا اللہ، ہاں یہ چیز ہے جس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارت دیتا رہتا ہے. یہ یعنی فضل کبیر، جس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا رہتا ہے جو کہ اس کو مانتے ہیں، اس کی مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کی باتیں ماننے میں ہی ہماری نجات ہے، اور پھر اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. ہاں جی، ان کو بشارت دیتا رہتا ہے کن کو؟ جو یہ کام کرتے ہیں. تو ان سے کہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا. تو جو کوئی ایک رشتہ داری کی محبت ہوتی ہے، جو قربت کی آپس کی محبت ہوتی ہے، وہ تو ایٹ لیسٹ مجھے دو، اس سے تو مجھے محروم نہ کرو. دشمن تو نہ بناؤ ابو لہب کی طرح، ہے نا. یہ تو نہیں ہے یہاں پہ الفاظ، بٹ یہ ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ وہ جو قربت کی محبت ہے اس سے تو ڈپرائیو نہ کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو کوئی بھی بھلائی کمانا چاہتا ہے نا، حسنہ کمانا چاہتا ہے، حسنہ ارن کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم حسنہ میں زیادہ کرتے جائیں گے. نزد زیادہ کرتے جائیں گے اس کے لیے، اس کے مواقع بھی حسنہ کمانے کے اور بھلائیاں بھی. ان اللہ غفور شکور. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت ہی غفور ہے اور بہت زیادہ قدردان ہے. آپ چھوٹی سی کوشش کریں صحیح، وہ بہت قدردانی کرے گا آپ کی کوشش کی. ام یقولون افتری علی اللہ کذبا. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیا. فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک. اور بات سنو، بات یہ ہے کہ یہ تمہیں کہتے ہیں نا کہ تم نے گھڑ لیا اپنے پاس سے کچھ، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے دل پہ بھی، وہ تمہارے دل کے اوپر بھی مہر لگا دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو حق ثابت کر دیتا ہے اپنی کلمات کے ساتھ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے جو سینوں کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے یہاں تک کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں کر لیتے ہیں پھر باقی. یہ جو حق باطل اور یمحو اللہ الباطل، یہ ہے نا آیت ایک کہ 18 آیت ہے، میں نے کل ہی ابھی اس کو سرچ کیا تھا، سورہ انبیاء کی 21 سورت ہے، اس کی 18 آیت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق کو باطل کے اوپر اس طرح زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر پھاڑ دیتا ہے اور اس کا بھیجا باہر نکال دیتا ہے. یہ آیت کے لفظ ہیں. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو حق ثابت کر دیتا ہے اپنی باتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ہم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ اس میں کر لیں گے.